ایک وقت تھا آپ نواز شریف کی محبت میں مبتلا تھے اور پھر ایک وقت آیا عمران خان کی عشق میں مبتلا ہو. آج کل کس کی محبت ہے, کس کا عشق ہے؟ نہیں, مجھے یا محبت تو آج بھی عمران خان سے ہے, اچھا. لیکن ان کے سیاسی جو انداز اختیار کیا نا وزیر اعظم بننے کے بعد, ہم، مجھے اس سے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے پہلا اختلاف یہ ہوا اپنے دل کے اندر, جو میں نے پبلک میں نہیں بتایا تھا, میرے دوستوں کو پتا ہے. ہم، میں خان صاحب کو پرائم منسٹر کی کرسی سے بڑا آدمی سمجھتا تھا, ٹھیک ہے. اور بڑا آدمی وہ ہے. ہم، میں نہیں امید کرتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا. میں سمجھتا تھا بنی گالا میں بیٹھ کے کنٹرول کرے گا, اور یہی کرنا چاہیے تھا. میرے حساب سے خان صاحب کی یہ غلطی تھی جو خود پرائم منسٹر بن گئے. آپ کے خیال میں وزیر اعظم بننے پہ ہی آپ کو ذرا دل میں ہوا میں کہ سمجھتا تھا خان صاحب کو نہیں بننا چاہیے, اچھا, ان کا یہ لیول نہیں تھا. وہ ایک جو سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب صبح لاہور کے میئر بن جائیں تو نہیں سجیں گے. آپ کہہ رہے تھے کہ وہ لارجر دین پرائم منسٹر تھے, لارجر دین پرائم. تو عمران خان سے لیکن ہاں، دوسرے میرا اختلاف یہ تھا کہ ان کو اکثریت نہیں ملی تھی. وہ خان چلا تھا ایک نظریہ لے, اس کو کوئی پرائم منسٹر بننے کا شوق نہیں تھا. وہ تو بہت بڑا آدمی ہے, ہم، وہ تو شہزادے اس کے نزدیک چھوٹے لوگ ہیں. تو جب اکثریت نہیں ملی تو آپ کی جو لاجک ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی؟ آپ کو مسلم لیگ کاف ساتھ لگانی پڑ گئی, ایم کیو ایم ساتھ لگانی پڑ گئی. جب کسی گروپ چھوٹے کو ساتھ لگاتے ہیں, ان کی پھر چوریاں ہیرا پھیریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ کے اندر برداشت کرنے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. ہاں, آپ کے اپنے سارے ہوئیں گے تو جو مرضی آپ کریں. تو خان صاحب کو حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی. اتحادیوں کے ساتھ والی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. خان چلیں. صاحب کو نہیں لینی چاہیے تھی. 2012 میں آپ کا تعلق شروع ہوتا ہے عمران خان سے, پہلی ملاقات کب ہوتی ہے, 2012 کیسے؟ میں جب ایم این اے تھا نا, اس وقت ہی انگلینڈ میں خان صاحب کے جو بہت قریبی لوگ, میرا چونکہ کاروباری طور پہ آنا جانا رہتا تھا, اور پھر ادھر مسجد شیر ربانی دو جگہ پہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی, اور ادھر ہمارے بہت چاہنے والے تھے عبداللہ کمانی, انہوں نے وہ فائنانس کی اور مسجدیں بنائیں. تو میں ذرا جب بھی جاتا تھا نماز ادھر پڑھتا تھا. ادھر ہمارے ایک نمازی تھے جو خان صاحب کے بڑے فرینڈ تھے. ہم، جب میں ایم این اے تھا وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب چھوڑیں, آپ کس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ لگیں. اور وہ دلیلیں دیتے تھے کہ چونکہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے, ارب پتی آدمی تھا, اس کا منچسٹر میں اتنا بڑا گھر ہے کہ اندر ہیلی کاپٹر اتر جاتا ہے, ارب پتی آدمی ہے, اور بارش ہے. اپنے دفتر میں وہ 5 وقت کی جماعت خود کراتا تھا. جب میں جاتا تھا مجھے کہتے تھے آپ جماعت کراؤ. تو ایک 5 وقت کا نمازی ہو اور ارب پتی آدمی ہو تو اس کو تو 2 نمبری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ایسے معاشرے میں. وہ مجھے کہتے تھے کہ میاں صاحب خان جتنا دین کے قریب ہے نا, ہمارے عام مولوی اتنا دین کو نہیں سمجھتے. اور ان کی بات یہ ٹھیک تھی. اچھا, بعد میں یہ ثابت بھی ہوئی. ثابت بھی ہوئی. میں نے ان کی بات کو عزت دیتا تھا, لیکن میرے پاس کوئی پروف نہیں تھا, لیکن میں سن لیتا تھا. ٹھیک ہے, چونکہ میں بھی ایم این اے تھا, خان صاحب بھی ایم این اے تھے. خان صاحب سے سلام دعا نیشنل اسمبلی میں ہو جاتی تھی, لیکن میں مسلم لیگ نون میں تھا. لیکن ان کی باتیں سن کے میرے دل میں ایک احترام ضرور آتا تھا. لیکن جب پھر میاں نواز شریف صاحب سے میرا اختلاف ہوا, جب وہ معاہدہ مکمل انہوں نے کیا بے نظیر صاحبہ سے, جس کو معاہدہ جمہوریت کہتے ہیں, میں سمجھ گیا کہ اب نواز شریف صاحب اپنے اصولوں سے ہٹ گئے, پٹری سے اتر گئے. تو میں نے جب نواز شریف صاحب سے 2012 سے کے قریب میں نے سوچا کہ اب میں نہیں چل سکتا, تو پھر میں خان صاحب کی طرف اٹریکٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ میں نے جوائن 2012 سے کی, لیکن میرے دل میں احترام 2012 سے لے کے آج تک خان صاحب کا ہے. لیکن اختلاف مجھے ہوا ان کے پرائم منسٹر بننے کے وقت, اور پھر جو پرائم منسٹر نہیں رہے تو جب اپوزیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں. تو 2000 سن لیں, انہوں نے سنبھالا نہیں اپنے آپ کو. میں تو دیکھتا رہا, جو بندہ ناراض ہو کے جا رہا ہے چلا جائے, کسی کو منانے نہیں جانا. ملبہ ملٹری پہ ڈال دیا. میں کہتا یار خان صاحب کیا کرتے ہیں. میں سینئرز کو میں کہ یار یہ خان صاحب کو سمجھائیں, نلائکی آپ کی اپنی ہے, آپ اپنے ایم این ایز کو مطمئن نہیں کر سکے, آپ لوگوں کو منا نہیں سکے. کسی کو شباز نے ترلے کر لیے, کسی کو فضل الرحمان صاحب نے ترلے کر لیے, اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی کوئی ہاں انہوں نے ساتھ نہیں دیا خان صاحب کا, لیکن خان صاحب کے خلاف بھی نہیں گئے. حکومت کوئی بندہ بھیجنے ثابت میں نہیں کر ان سکتا. کا کوئی کردار میں نہیں. چیلنج سے کہتا ہوں, وہ نیوٹرل تھے, اور نیوٹرل بھی ہوئے خان صاحب کی خود کہنے پہ. خان صاحب نے خود پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈانٹ دیا جنرل باجوہ صاحب کو, اچھا, اور وہ ڈانٹ بھی غلط تھی. وہ ڈانٹ کیا تھی؟ دیکھیں, ایک مشورہ دیا انہوں نے جو ان کے حساب سے مشورہ ٹھیک تھا, اور وہ مشورہ 2-4 دفعہ دے چکے تھے مفت, کبھی شام قریشی کے ذریعے, کبھی فواد چودھری کے ذریعے, کبھی کسی اور کے ذریعے. وہ خود ادھر بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں, ساتھ جنرل صاحب کے ساتھ بھی ان کا سٹاف تھا, ادھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سٹاف تھا. تو خان صاحب تو جیسے آپ ظاہر ہے وہ تو جنرل تھے, ان کے متحد تھے, وہ تو وزیر بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں تو جوتی کے اوپر جوتی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو ٹرمپ کو کچھ نہیں سمجھتے.
تو جنرل صاحب نے جو مشورہ دیا تو خان صاحب نے ڈانٹ دیا, جو کہ بالکل غلط سٹائل تھا آرمی چیف کو. ہاں باجوہ صاحب آپ کو کیا پتا یہ سیاست ہے, آپ اپنی ملٹری کا کام سنبھال لیں, میں کہہ دوں آپ کو فلانا کور کمانڈر بدل دیں تو وہ آپ کا کام ہے, یہ میرے کام ہے, ہم سیاست کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ شرمندہ ہو گیا. جنرل باجوہ نے پھر کہا ادھر ہی, میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں اس وقت اچھا ہیں. ٹھیک ہے. جنرل باجوہ نے کہا کہ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر سیاست میں دخل نہ دیا کریں. ہوں. ہاں نہیں آپ نیوٹرل رہیں, ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سر آج کے بعد ہم نیوٹرل ہیں, جو آپ کریں ہم آپ کے ساتھ. اسی دن جنرل صاحب نے جا کے میٹنگ کال کر لی آرمی ہاؤس میں, اور سب کو کہہ دیجیے سیاسی کتابیں بند کریں, جو پرائم منسٹر کریں ان کی مرضی. کتابیں بند خان صاحب نے کرا دی. وہ خبر زرداری صاحب تک بھی پہنچ گئی, وہ خبر فضل الرحمان صاحب تک بھی پہنچ گئی, وہ خبر نواز شریف صاحب تک بھی پہنچ گئی. لیکن نواز شریف صاحب مانے نہیں. فضل الرحمان صاحب نے موٹے پر مار رکھا, یہ بھی پلوان مان گئے, بس ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی پلوان کر لیں, پڑھ لو انہوں. زرداری صاحب بیمار تھے, ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی. آپ اگر اس ڈیٹ پہ جائیں گے تو اس سے پہلے زرداری صاحب بہت شدید بیمار تھے. یہ خبر آنے کے بعد صحت بند ہو گئے. نواز شریف صاحب نہیں ماننے. انہوں نے پھر شہباز شریف کو بھیجا, وہ جو ٹکی والی بات مشہور ہے کہ نہیں خود مل کے آؤ خود پوچھو. یہ پھر بیچارے ڈکی میں بند ہو کے گئے, جو بڑا پاپولر ہے کہ ڈکی میں بیٹھ کے گئے جنرل باجوہ صاحب کو خود ملنے نواز شریف صاحب کی تسلی کے لیے. تو جنرل صاحب نے کہا نہیں جی ہم نیوٹرل ہیں, ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا. چونکہ خان صاحب خود کرا چکے تھے. ادھر بھی میسج انگلینڈ چلا گیا کہ نہیں جی نہیں وہ سچ کچھ بھائی جان وہ نیوٹرل ہے. پھر یہ تینوں کٹھے ہو گئے, انہوں نے پھڑ لو انہوں. تو پھر عمران خان اچھا کر جب انہوں نے پکڑا سیاسی طور پہ, تو ایک ایم این اے کا مجھے خان صاحب نام بتا دیں, شاہ محمود قریشی صاحب نام بتا دیں, وہ تو آج تک ساتھ ہیں. اسد عمر صاحب جو چھوڑ گئے لیکن مخلص تو وہ تھے. فواد چودھری صاحب بتا دیں کہ جو ایم این اے چھوڑ کے گیا ہو یہ اس کو سمجھانے گئے ہوں. یہ سمجھانے نہیں گئے, مانا انہوں نے پرواہ نہیں کی. اچھا لوگ چھوڑ کیوں رہے تھے؟ لوگ پہلے پریشان تھے کہ ان کو پولیٹیکلی اپنے اپنے علاقوں میں وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی تھی تھانے کچہری سے, جو ایک سیاسی ہمارا مزاج ہے. اور میں یہ خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کیا, سر آپ اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں, ورکروں کی کچھ عزت بنائیں. اور لمبی بات ہے, وہ تو الگ سٹوری ہے, لیکن خان صاحب میری بات پہ کنوینس ہو گئے. ہاں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن وہ سرکاری جو افسر تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے, یار یہ مولوی کا منتر پڑ گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں چلنے دی.